بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 20واں خطاب ہے، 19 خطاب گزر چکے ہیں اور یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 ہے۔ اس سے پہلے جو 19 خطاب گزر چکے ہیں وہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سے متعلق تھے، جہاں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے۔ اور اب اس کے بعد یہ تیسری صورت نساء میں جو ایمان والوں سے خطاب کیے گئے ہیں، اس میں سب سے پہلا یہ خطاب ہے جس میں عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ صورت النساء، نساء کا معنی ہے عورتیں، اور اس صورت میں تو ویسے ہی عورتوں کے ہی مسائل اور عورتوں کے بارے میں ہی زیادہ تر احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ ہمارا چونکہ سلسلہ یا ایھا الذین آمنوا ہے، تو اس لیے وہ آیات عرض کی جائیں گی جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے عورتوں کے حقوق بتائے ہیں۔ تو یہاں پر جو آیت نمبر 19 میں ایمان والوں کو جو خطاب کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا، یہاں پر جو خطاب ہے اس میں حقوق جو بیان کیے گئے ان میں سب سے پہلا حق یہ بیان کیا کہ لا ترثوا النساء کرہا، کہ زبردستی عورتوں کے وارث مت بنو، یہ پہلا حق۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ پھر کرتا ہوں، پہلے تفصیل پہلے اس کے جو 3-4 حق جو اس آیت میں بیان ہوئے سن لیجئے۔ پہلا حق یہ بیان کیا لا یرث النساء، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، پہلا۔ دوسرا یہ فرمایا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، ولا تعضلوہن، اور تم ان کو روک کے مت رکھو، لتذہبوا، کہ تم لے لو ان سے ببعض ما آتیتموہن، اس میں سے بعض حصہ جو تم نے ان کو حق مہر میں دیا ہے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر وہ واضح گناہ میں مبتلا ہوتی ہیں تو پھر تم ایسا کر سکتے۔ یعنی دوسرا حق یہ بیان کیا کہ ان کو زبردستی روک کے نہیں رکھ سکتے حق کے مہر کی خاطر، اس کی استثنائی صورت بیان کی۔ اس کے بعد تیسرا حق جو اس آیت میں بیان کیا گیا وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہو، ان کا رہن سہن یعنی ان کی معاشرت بہت اچھی رکھو، ان کے ساتھ اچھی طریقے سے رہو۔ اور چوتھا جو حق بیان کیا یہاں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کسی عورت کو اس وجہ سے مت چھوڑ دو کہ وہ تمہیں اچھی نہیں لگ رہی، ہو سکتا ہے کہ جو تمہیں نہیں اچھی لگ رہی اللہ رب العزت نے اسی ناپسندیدہ عورت میں تمہارے لیے بہت بڑی کوئی خیر پوشیدہ رکھی ہوئی ہے، تو اس لیے اپنی پسند ناپسند کو مت دیکھو، اللہ نے جو تمہارے مقدر میں کی اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ تو یہ 4 حقوق آج بیان کیے گئے ہیں، ان 4 کی مختصر سی وضاحت عرض کرتا ہوں۔ وضاحت سے پہلے یہ بات سمجھ لینی ضروری ہے کہ زمانہ جاہلیت میں، اسلام سے پہلے عورتوں کے حقوق نہیں تھے، عورتوں کو محض ایک چیز سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو کسی قسم کا کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا، عورت صرف اور صرف ایک عام چیز تھی، جس طرح سے بازار سے کچھ چیزیں خرید کے ہم لاتے ہیں، پسند آ گئی رکھ لی، نہ آئی تو کسی کو دے دی، یہی صورتحال عورت محض ایک غلام اور کنیز کی حیثیت رکھتی تھی، ایک چیز کی حیثیت رکھتی تھی، اور عورت کو کسی قسم کا کوئی بھی حق نہیں تھا، نہ حق ملکیت تھا اور نہ ہی حق وراثت تھا، اور نہ ہی یعنی نہ وراثت میں کوئی حق تھا، نہ اس کی ملکیت میں کوئی حق تھا، اور نہ ہی کسی قسم کا اس کو اور اپنی مرضی سے جینے کا حق تھا۔ عورت زمانہ جاہلیت میں انتہا درجے کی مظلوم تھی، یہ تو اسلام کا امتیاز ہے، ترہ امتیاز ہے اسلام کا، کہ اسلام جب آیا تو اسلام نے عورت کو بہت بڑا مقام عطا کیا ہے،
عورت کو حق ملکیت بھی عطا کیا ہے، یعنی عورت کو اس کو ملنے والی تمام مالیت، خواہ وہ جائیداد کی صورت میں ہو، روپے پیسے کی صورت میں ہو، یا اجناس کی صورت میں ہو، اللہ رب العزت اور جس طریقے سے بھی اس کو ملے، خواہ والدین کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، سسرال کی طرف سے، جس طرف سے بھی اس کو جو بھی ملے، اس اللہ نے عورت کو اس کا مالکن بنایا ہے، حق ملکیت عطا کی ہے۔ اور یہ بہت بڑا امتیاز اللہ نے، بہت بڑی فضیلت، بہت بڑی خصوصیت اللہ نے عطا کی ہے، جبکہ اسلام سے پہلے یہ چیز نہیں تھی۔ عورت کو اس کی وراثت کا اور اس کے مال کا، اس کی جائیداد کا اس کو حق دیا ہے، حق ملکیت عطا کی ہے، اور اس چیز کو قرآن پاک میں واضح طور پہ بیان کیا، للرجال نصیب مما اکتسبوا، مرد جس طریقے سے اپنی کمائی کے مالک ہیں، اسی طرح آگے فرمایا وللنساء، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، عورتوں کو بھی جس طریقے سے بھی اگر ملے، خواہ وہ وراثت میں ملے، باپ کی وراثت میں سے، بھائی کی وراثت میں سے، بیٹے کی وراثت میں سے، یا اس کو خاوند کی وراثت میں سے، ماں کی وراثت میں سے، یا اس کو اپنے میکے سے ملے، یا اس کو پیکے سے ملے، یا اس کو خاوند سے ملے، یا کہ تحفہ طائف ملے، یا اس کی اپنی ذاتی کوئی کمائی ہے، خود کوئی کاروبار کرتی ہے، تو جس طریقے سے بھی اس کے پاس جو بھی آئے گا وہ اس مال کی خود مالکن ہے، اس کے مال پر دوسرا کوئی مالک نہیں ہے۔ اسلام میں یہ چیز نہیں تھی، اسلام میں زبردستی اس کا بھی اور اس کے مال کا بھی لوگ مالک بن جاتے تھے، جو عورت کے پاس ہوتا اس کے بھی وہ خود مالک اپنے آپ کو سمجھتے، اور عورت کے جسم کا بھی اپنے آپ کو مالک سمجھتے اور مال کا بھی مالک سمجھتے۔ اور اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے کہا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، عورت کے نہ جسم کے مالک ہو اور نہ اس کے وراثت کے مالک ہو، نہ اس کے مال کے مالک ہو، عورت خود اپنی مالکن ہے، یہ اسلام نے کہا ہے۔ اسلام نے عورت کو بہت بڑا حق دیا ہے، زبردستی عورت کے مالک نہیں بن سکتے۔ لا یحل لکم، یہاں یہ کہا لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یعنی یہ حرام ہے کہ عورت پر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں۔ اسی لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی عاقل بالغ خاتون ہے، اس سے زبردستی نکاح نہیں ہو سکتا، اگر کوئی زبردستی اس کی مرضی کے بغیر نکاح کرے گا تو وہ نکاح باطل سمجھا جائے گا، وہ کبھی بھی اس کی بیوی نہیں بن سکتی، اس کی کبھی بھی بیوی نہیں بن سکتی، زبردستی نکاح نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ بالغ عورت اپنی رضامندی ظاہر نہ کرے۔ اسی طریقے سے عورت کے اگر پاس جو مال ہے اس مال کا کوئی بھی وارث نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنی خوشی سے کسی کو نہ دے۔ اسی طرح سے جو حق مہر اس کو دے دیا گیا ہے اس کی وہ مالکن ہے، اس سے زبردستی نہیں لے سکتے۔ حق مہر جو بھی دیا گیا ہے وہ کسی صورت میں بھی، اسی لیے اس کو واضح کرنے کے لیے آگے کہا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کہ اگر تم حق مہر لینے کی خاطر تم اسے روک نہیں سکتے، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا، اسے تم روک نہیں سکتے تاکہ یعنی اس کو اتنا مجبور کیا جائے، اتنا تنگ کیا جائے کہ وہ کہے کہ جی میں تمہیں حق مہر بخشتی ہوں، تم مجھے چھوڑ دو، یہ کرنا بھی حرام ہے۔ اس کی ہاں استثنائی صورت ضرور بتائی ہے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اگر عورت فاحشہ مبینہ ہے، اور فاحشہ مبینہ کی دو تفسیر کی گئی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جو تفسیر نقل ہے اس میں یہ کہا گیا کہ اگر عورت خاوند کی نافرمانی کرتی ہے، خاوند کی نافرمانی کرتی ہے، خاوند سے بدتمیزی کرتی ہے، خاوند سے بد زبانی کرتی ہے، خاوند کا کہنا نہیں مانتی، تو یہ فاحشہ مبینہ کہلائے گا۔ اس صورت میں خاوند اس کو روک سکتا ہے، پھر وہ
اس کے حق مہر کی حقدار نہیں بنتی۔ اور اس کی تفسیر جو ہے وہ دوسرے مفسرین نے جو کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اگر عورت غلط کاری کی طرف چلی جاتی ہے، زنا کی طرف چلی جاتی ہے، تو فاحشہ مبینہ سے یہ مراد ہے، اس صورت میں پھر خاوند کو یہ حق ہے کہ وہ حق مہر اس کو نہ دے، اس کو روک کے رکھے، یہاں تک کہ وہ خود کہے کہ جی ٹھیک ہے، آپ کو میں حق مہر چھوڑتی ہوں، آپ مجھے آزاد کر دیں۔ اور اب عورت خاوند کے لیے اس کو حق مہر دے کر کے رخصت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو استثنائی صورت ہے فاحشہ مبینہ کے علاوہ، اگر کوئی پاک دامن خاتون ہے، اس پر کسی قسم کا الزام لگا کر کے یا باتیں بنا کر کے یا تنگ کر کے اس کو روک کر کے صرف حق مہر کی خاطر، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، یہ حرام قرار دیا ہے، اس کو روک نہیں سکتے۔ یہ دوسرا حق بیان کیا ہے۔ اور تیسرا حق بیان کیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اچھی معاشرت اختیار کرو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، آقا نے فرمایا کہ میں تم سب سے بہتر ہوں اس لیے کہ میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، آپ نے جس طریقے سے معاشرت اپنی خواتین کے ساتھ اس کو ہمیں سیکھنا چاہیے، بہترین معاشرت جو ہے اپنانی چاہیے گھر میں عورتوں کے ساتھ انتہائی انصاف کے ساتھ، رواداری کے ساتھ اور حسن سلوک کے ساتھ رہنے کا درس دیا اس میں۔ یہ تیسرا حق بیان کیا۔ اور اس کے بعد چوتھا حق فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہارے دل کو کوئی بھا نہیں رہی، تمہیں کوئی اچھی نہیں لگ رہی، اس میں قصور کچھ بھی نہیں ہے، بس دل کو نہیں اچھی لگ رہی، تو اس پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، برداشت کرو، ہو سکتا ہے جسے تم ناپسند کر رہے ہو اللہ نے اس میں تمہارے لیے کتنی بڑی خیر رکھی ہوئی ہو۔ جب اللہ نے تمہارے مقدر کی، تمہارے نصیب میں کی، تمہارے نکاح میں ڈالی، تمہیں نکاح میں دی، تمہارے گھر بھیج دیا، تو اب اس پر صبر کرو۔ یہ دل کی مت مان کے چلو، اللہ کی مان کے چلو۔ اللہ نے جب فیصلہ کیا تو اس میں اللہ نے بہت بڑی تمہارے لیے خیر رکھی ہوگی۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس سے تمہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ اس سے تمہارے لیے کیا بھلائی کے فیصلے فرما دے۔ اس پر جو تم ناپسند کر رہے ہو، اس پر صبر پر تمہیں اللہ کتنا بڑا اجر عطا فرما دے۔ تو اس لیے اس پر صبر کرنا اور اس کو تنگ نہ کرنا، پھر اس پر کسی قسم کے جبر نہ کرنا، اس کا حکم ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں ہمارے یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں بیان کردہ 4 حقوق، ان کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے اور اپنی معاشرت کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔